ROs ہیں, ریٹرننگ آفیسرز ہیں, وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یا ADCGs ہیں ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں. ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے, وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے, وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے. اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد, وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس. صرف اس کا نہیں ہے, بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے, وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں, ایک عدالت سے دوسری عدالت, دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں, ہمارے پاس کیا لینا ہے. اس حد تک جو ہے بے بسی کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ PDM کی حکومت نے کی. یا آپ چیئر ٹیکرز جو ہیں, یہ کیئر ٹیکرز نہیں اب رہے, یہ چیئر ٹیکر, یہ تسلسل ہے اس کا, کنٹینیوٹی ہے اس کی. اور یہ جس طرح سے تذلیل اور تضحیک کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی. یہ ریٹرننگ آفیسرز کو دیکھیں, جب تک یہ جوڈیشل آفیسرز نہیں ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے, وہ جوڈیشری کے اپنے اختیار میں, چیف جسٹس اور ایڈمنسٹریٹو جج کے. سو اس لیے آپ دعویٰ کرتے رہے کہ PTI 2/3 لے گی, لیکن آج پریس کانفرنس سے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی خوف ہے, اس لیے آپ. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تو چاہتے, دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے, اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹیسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے, ہم تو چاہتے ہیں مقابلہ ہو. بالکل دیکھو ہوپ ان پہ طاری ہے, اور مریم نے میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا, شی از آؤٹ آف اٹ. اب یہ تسلی رکھ لیں, ان لیڈروں کو دیکھے. بلاول نے 10 پوائنٹ دیے, بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے, بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے. نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے, وہ باہر نہیں نکل رہا. ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی, میری حکومت کیوں ختم ہوئی. وہ آپ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا. ہی از ناؤ گان, وہ ہسٹری بن چکا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا, اس کرٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا, تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لیے, یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سارے لوگ موجود تھے, پروسیڈنگ کیسی تھی, 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے. جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے. کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ, تو فل بینچ بناؤ, پر یہ ججز نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں, یہ اس باغ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے, اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. وہ مسہیب دوبارہ نہ ہو, اس لیے ہم نے یہ صاحب نکل کے آئے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پروجیکشن ہو رہی ہے, کیا جواب دیں گے؟ اور وہ سب سے میرا سوال ہے کہ سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن تو کر لیا ہے, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر 2 گروپ ہے, ایک شیخ افضل صاحب کا ہے اور ایک شیخ شاہین کا ہے. آپ کس گروپ میں ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ پارٹی میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہے, اس کا کیا, لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے, دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیر آئی ہے. وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے, ہر جگہ PTI کی پذیر آئی, اور ہمارا کمپین چل رہا ہے. ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے, سپریمیسی کے لیے, کنسٹیٹیوشن کے لیے, اسی لیے ہم بار بار یاد دہانی کراتے ہیں. کوسا صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کو دھکے مارے گئے, تو سر کیا یہ ان کے نااہلی نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان سر حکم کے اوپر پابندی نہیں کروا رہے؟ دیکھیں بالکل یہ توہین, انہوں نے سوال کیا, 1 منٹ, یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کریں اور اس چیز کو بند کریں. خدا خاکم بدہن لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا.
یہ سول سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ ڈسٹرب ہوگا. اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کیے ہیں, دھکے مارے ہیں, سپریم کورٹ کی بے عزت کیا ہے, سپریم کورٹ کے حکم کو بے عزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لی ہے, اور اس طرح سے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں, بالکل صریحاً توہین عدالت آتی ہے, اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے. یہ بتائیں کہ دوسرا جاوید صاحب نے کالم لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو بکلا کو کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے جو ایک بڑی تعداد سامنے آئی ہے, ٹکٹ جاری کیے گئے, وہ چکوال میں بیٹھا ہوا شخص ایک پلان بنا رہا ہے, تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو وہی ڈائریکشن دے رہے ہیں چکوال سے بیٹھے ہوئے شخص؟ نہیں, دیکھو ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. پی ٹی آئی واحد پارٹی جس میں کمپلیٹلی ڈیموکریسی ہے, اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پٹیشن بھی گزاری ہے. ہماری کمیٹیاں بنی ہے, پارلیمنٹری بورڈ بڑا ہے, ہمارے نیچے ورکروں سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے, ریجنل پریزیڈنٹ سے, پھر ہماری کمیٹی نے, کور کمیٹی نے, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. ہمارے وہ ساری لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈرز ہیں گزشتہ مئی سے لے کے آن ورڈز, وہ ابھی تک اپنے عزیز و اقارب کے فوتگیوں میں شریک نہیں ہو سکے, جمعہ نہیں پڑھ سکے, بہت سخت حالات میں انہوں نے بہت بڑی وہ کام کیا ہے اس کے سلسلے میں. تو بڑا تارول ہم نے دیکھا, انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہم اناؤنس کریں گے, کلیئر ہوگا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا 3 MPO کے تحت, ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی کو اختیار ہی نہیں ہے گرفتاریوں کا. تو ڈاکٹر شیریں مزاری, شہریار افریدی, علی محمد خان, متعدد پی ٹی آئی رہنما گرفتار ہوئے, اس کے تحت اب ڈی سی کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ڈی سی کے خلاف کارروائی تو الگ بات ہے, لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ ہے. یس, کوئی اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے تفویض نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لیا, بہت اچھا ہے. ایون ادروائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ کسی بندے کو ڈیٹین کریں. دیکھو آزادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے, اور عدالتیں ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراً کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہیبس کارپس کی پٹیشن واحد پٹیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں حفظ بجا میں رکھا گیا ہے. یہ حفظ بجا میں آتا ہے, تو اس لیے یہ ضروری تھا. دیکھیں وہ ہم اس کا ذکر کر چکے, بالکل ہو رہی ہے. دیکھو یہ ٹو ارلی ہے, ہم یہی تو وارن کر رہے ہیں کہ اگر ایسے حالات رہیں تو اگر آپ اس طرح سے کراتے, ادروائز جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا مینڈیٹ ہی یہی ہے آئین کے مطابق اور لا کے مطابق کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے, وہ پارٹی نہ بنے. جس طریقے سے یہ دورے کر رہے, تو یہ تو گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے, لیکن ڈسپائٹ آل آڈز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ ہو. ہم تو تھرو آؤٹ سپریم کورٹ جاتے رہے, 3 پٹیشن ہے سپریم کورٹ, 7 پٹیشن ہے ہائی کورٹ, کہ الیکشن وقت پر ہو, الیکشن بر وقت ہو, فری فیئر ہو, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کرے, اور اسی پروسیس میں ہم رکھیں گے. تو ہم اس لیے عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو RO چلتے رہیں, پھر سپریم کورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ موسیٰ صاحب بلاول صاحب پہ تنقید کریں, آپ 30-32 سال کے ہو گئے, 23-24 سال کے تھے تو ان کو آپ چیئرمین مانتے تھے دونوں, اس وقت دونوں نے تنقید کیوں نہیں کی؟ دوسری بات یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے, یہی کچھ 2018 میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کر رہے تھے اس وقت. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 2018-2024 کی الیکشن کو کمپیئر نہ کروا لے. 2018 میں مجھے بتا دے کون سا پولیٹیکل لیڈر تھا, کون سے پولیٹیکل پارٹی سے ان کی کوئی پٹیشن آئی تھی, کون سا بندہ تھا جس سے کاغذات چینے گئے ہوں, کون سا بندہ تھا جس کے پروپوزر سکنڈر کو روکا گیا ہو, کون سا لیڈر ہے جس چھپا ہوا ہو, کون سا لیڈر ہے جس کو جیل میں رکھا گیا ہو, کہاں ہوا ہے؟ یہ اپنا کیس پٹ اپ نہیں کر سکے. اس کے پاس اس وقت بھی میجارٹی نہیں تھی, ان کے پاس اس وقت بھی ووٹر نہیں تھے, ابھی بھی ان کے پاس ووٹر نہیں ہے. یہ دیکھ لینا, جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں, فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ, اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو پبلک بولے گی, یہ عوام فیصلہ کریں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اس میں بھی زیادہ تر پی ٹی آئی دہی ووٹر ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی. دیکھو آرڈر کی کاپی آئے گی تو انشاءاللہ جلد تو یہ کریں گے. آپ کے جن ممبران کی کے حوالے سے ان کو نومینیٹ کیا جا رہا ہے جن کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے, ان کے لیے آپ کا کیا لائق؟ دیکھو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں, ہائی کورٹ یہ پٹیشن لے کے آئے ہیں اور پٹیشن الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں. اگر وہ کل تک جو بھی آرڈر آ جاتے پھر ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. ایک منٹ کے لیے اس نے ایک اعلان کرنا ہے, ذرا سنجوتا صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے. جی یہ اس نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے, بس صرف وہ دیں گے.
بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اور لینے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی کہ 2 تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے, جو فکس میچ اور لنڈن پلان اور لنڈن اگریمنٹ کا کنٹینیوشن ہے, جس میں نواز شریف کو کوالیفائی کرنے کے لیے, جیسے کہ خود صاحب نے فرمایا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ اس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں ایز اے پارٹی بن کر اس کو کنٹیسٹ کرے گی اور اس نواز شریف کا ہر ممکن طریقے سے اس کا راستہ روکے گی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں جس طرح سے RO آفسز مغلوں کے قلعے بنے ہوئے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے منگولوں نے حملہ کرنا ہو. باہر پولیس کی اتنی بڑی نفری اور تعداد ہے کہ کل ایک ہمارے ممبر کو اپنے جو پرپوزر سکنڈرز ہیں ان کو حلیہ بدل کر, بھیس بدل کر ان کو اندر لے کے جانا پڑا. وہ صفائی والے بن کے تو اندر جا سکیں, ادروائز تو کسی اور کو جانے نہیں دے رہے. اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج پورے پنجاب میں RO آفسز پریکٹیکلی بند ہیں, ROs چھٹی پر ہیں. آپ نے کب سنا ہے کہ سکروٹی کے دنوں میں RO آفس ہی بند ہو؟ یہ RO آفس جو اس وقت بند ہیں, انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امیدواران تھے متوقع, ان تمام کی سکروٹنی کو آخری 2 دنوں کے لیے پینڈنگ کیا اور آپ دفتر بند کر کے چلے گئے. آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں, ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے, ہر ایک کی لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نادہندہ ہے, کوئی کسی کا نادہندہ ہے, تو اس کے لیے ہمیں مزید 2 دن پیمنٹس کے لیے ٹائم دیا جائے, کیونکہ جن کی سکروٹنی آپ نے 26 تاریخ کو کی تھی اور 27 کو کی تھی, ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا 4 دن, لیکن جن کی آپ 30 کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے. اور دوسرا آپ نے جو دفاتر بند کیے ہوئے ہیں, یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا, اور الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفیسز